پیش نماز کا حق۔ تمہاری نماز کے امام کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اس نے تمہارے اور تمہارے رب عز و جل کے درمیان رابطے کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ وہ تمہاری جگہ بات کرتا ہے لیکن تم اس کی جگہ بات نہیں کرتے۔ وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے لیکن تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ وہ طلب کرتا ہے، وہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے کے خوف سے تمہیں بچاتا ہے۔ پس اگر اس کی نماز میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، تم نہیں ہو، لیکن اگر درست ہو تو تم اس کے شریک ہو اور اسے تم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ پس اس نے اپنے ذریعے تمہاری حفاظت کی اور اپنی نماز کے ذریعے تمہاری نماز کی حفاظت کی۔ پس تمہیں چاہیے کہ اسی حساب سے اس کی قدردانی کرو۔ ہم نشی کا حق۔ تیرے ہم نشی کا حق یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ نرمی برتے، گفتگو میں اس کے ساتھ انصاف کرے اور اس کی اجازت کے بغیر اپنی نشست سے نہ اٹھے۔ البتہ تو جس کے پاس بیٹھے وہ تیری اجازت کے بغیر اٹھ سکتا ہے۔ تو اس کی لرزشوں کو بھلا دے اور اس کی بھلائیوں کو یاد رکھ۔ تو اسے اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ ہمسائے کا حق۔ تیرے ہمسائے کا حق یہ ہے کہ تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے، اس کی موجودگی میں اس کی تکریم کرے، اور جب اس پر ظلم ہو تو اس کی مدد کرے۔ نیز اس کی پوشیدہ باتوں اور عیوب کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر تجھے اس کی کسی برائی کا علم ہو تو اس کی پردہ پوشی کر۔ اگر تجھے پتہ چلے کہ وہ تیری نصیحت قبول کرے گا تو اپنے اور اس کی مابین نصیحت کر۔ اسے مشکلات کے حوالے نہ کر، اس کی خطاؤں سے درگزر کر۔ اس کے ساتھ احترام آمیز میل جول رکھ۔ جب وہ تیرے ساتھ کوئی احمقانہ سلوک کرے تو اس وقت صبر سے دریغ نہ کر۔ اس کے ساتھ صلح سے اجتناب نہ کر اور لوگوں کی گالم گلوچ کو اس سے دفع کر۔ اس کی خیر خواہی کا دم بھرنے والے کی چال کو خاک میں ملا دے، اور نہیں کوئی قدرت اور طاقت مگر اللہ کی مشیت سے۔ ساتھی کا حق۔ ساتھی کا حق یہ ہے کہ تم لطف و مہربانی اور انصاف کے ہمراہ اس کے ساتھ رہو اور اس کی عزت و تکریم کرو جس طرح وہ تمہاری عزت و تکریم کرتا ہے۔ اسے کرم کرنے میں سبقت کرنے نہ دو، اور اگر وہ سبقت کرے تو تم اس کا بدلہ دو۔ تم اسے اس طرح چاہو جس طرح وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ جس گناہ کا ارادہ کرے تم اسے اس سے روکو۔ اس کے لیے باعث رحمت بنو، باعث عذاب نہ بنو۔ نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی مشیت سے۔ شریک کا حق۔ شریک کا حق یہ ہے کہ اگر وہ غائب ہو تو تم اس کے کام دیکھو، اگر وہ حاضر ہو تو تم اس کا خیال رکھو۔ اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اس کا نقطہ نظر معلوم کیے بغیر اپنی رائے سے کوئی کام نہ کرو۔ اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے چھوٹے بڑے تمام امور میں اس سے خیانت نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا دست شفقت اس وقت دونوں شریکوں کے اوپر ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں، اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی طاقت کے۔ مال کا حق۔ تیرے مال کا حق یہ ہے کہ تو اسے صرف حلال طریقے سے حاصل کرے، صرف درست مصارف میں خرچ کرے، اس کے صحیح موارد سے اس کو ادھر ادھر نہ کرے، اسے اس کی اصل سے دور نہ کرے، اور جب وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اسے صرف اسی کی طرف لوٹا دے اور اللہ ہی کی طرف وسیلہ قرار دے۔ مال کے معاملے میں اس شخص کو اپنے اوپر ترجیح نہ دے جو تیری تعریف نہیں کرتا، بس اس کے ذریعے اطاعت الہی کی کوشش کر۔ مال میں کنجوسی نہ کر، وگرنہ بعد میں نقصان کے ساتھ ساتھ افسوس اور ندامت کا سامنا ہوگا۔ نہیں کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ۔